نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ 13ویں تراویح میں 16واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور اسماء مقدس کو ہماری بخشش کا کامل ذریعہ بنائے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ کہف میں مختلف حیرت انگیز واقعات ذکر فرمائے۔ ان میں سے ایک واقعہ آج تلاوت کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 60 تا آیت نمبر 82 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ذکر کیا، اور اس ضمن میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے خدا نے تمہیں کارخانہ مشیت سے پردہ اٹھا کر اس کی ایک جھلک دکھائی، اور تمہیں یہ بتایا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اندھیر نگری نہیں ہے۔ اللہ کے علم محیط میں سب کچھ ہے، اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان کو بھی آزمائش میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آگے آنے والی آیات میں آیت نمبر 83 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 98 تک ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروائے تھے، مختلف قسم کے 3 سوال تھے۔ ایک روح سے متعلق تھا اور ایک اصحاب کہف، تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ تو اس کا جواب دیا گیا، چنانچہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین سے متعلق پوچھتے ہیں تو جواب دو، اسے تو ہم نے زمین میں اقتدار اور ہر طرح کے وسائل عطا کیے تھے۔ انہوں نے دنیا بھر میں سفر کیا، مشرق کا مغرب کا سفر کیا انہوں نے، اور بالآخر دنیا میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کو کنٹرول کرنے کا ان سے مطالبہ کیا، تو انہوں نے یاجوج ماجوج کے آگے ایک مستحکم دیوار بنا دی۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، احادیث کی روشنی میں وہ آزمائش بن کر قیامت سے پہلے اور قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر باہر نکلے گی۔ اب تک وہ قائد ہیں ایک دیوار کے پیچھے، وہ نامعلوم مقام ہے، قرآن و حدیث میں اس کو نامعلوم رکھا گیا اور آج تک وہ نامعلوم ہی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے تو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، ماں کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت حوا سے نہیں ملتا۔ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ وہ محض ایک فاتح ہی نہیں تھا، توحید اور آخرت کا قائل بھی تھا اور عدل و انصاف سے کام لیتا تھا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 104 تا 107 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے ناکام کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے سارے اعمال اور ساری دوڑ دھوپ جس کو وہ اپنی کامیابی کے طور پر کرتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، وہ بیکار جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اگرچہ وہ دنیا میں یہی سمجھتے رہے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ جن کے اللہ کی ذات پر صحیح ایمان ہے، فرمایا کہ ان کی میزبانی فردوس کے باغات سے ہوگی، جنت الفردوس ان کو عطا کیا جائے گا، وہاں ان کو کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔
آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں 3 اہم مضمون ارشاد فرمائے گئے ہیں: اثبات توحید، اثبات نبوت، قیامت کے مباحث جس میں جزا سزا کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ قیامت کے منکرین کے شبہات کا جواب بھی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 15 حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام پروردگار سے دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میرا کوئی وارث نہیں ہے، مجھے نیک اولاد عطا فرما جو یعقوب علیہ السلام کی وارث بن سکے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور بڑھاپے میں اللہ جل جلالہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ انہیں اللہ جل جلالہ نے نبوت سے بھی نوازا۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں ان کے اوصاف حمیدہ کی ایک جھلک بتائی کہ اللہ نے ان کو شوق و ذوق، رحمت، شفقت، رقت قلبی اور نرم دلی عطا فرمائی تھی، محبت اور محبوبیت عطا فرمائی تھی، اور صاف ستھرا، پاکیزہ روح، پاکیزہ خو، مبارک اور سعید اور پرہیزگار ان کو بنایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، متکبر اور خود سر نہیں تھے۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی گناہ کیا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا، خدا کے خوف سے اتنا روتے کہ آنسوؤں کی نالیاں بن گئی تھی ان کے چہرے پر۔ آگے آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 36، اس حصہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو قوم نے الزامات کی بچھاڑ کر ڈالی۔ حضرت مریم کی اس وقت کی بے بسی کو اللہ جل جلالہ نے ذکر کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ تم ان کے کسی الزام کا جواب نہ دو، ان سے صرف یہ کہو کہ ان تمام سوالوں کے، تمام الزامات کے جواب یہ بچہ دے گا، بچے سے پوچھ لو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے چھوٹی عمر میں بات کی، بول پڑے جب بچے بولتے نہیں ہیں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور مجھے اللہ جل جلالہ کتاب بھی دینے والے ہیں۔ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوں، مجھے اللہ جل جلالہ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 48 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اپنی امت کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا حال بھی سنا دو، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی کے کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، میری بات مان لیں تو میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا، شیطان کا ساتھی بن کر اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنے۔ باپ نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے دین اور خداؤں کو چھوڑ دیا اور اپنی روش سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، لہذا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کہتے ہوئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اور آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اولاد آدم ہیں، انہیں ہم نے راہ راست دکھائی تھی، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن بعد میں آنے والی اولاد برے جانشین ثابت ہوئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا
اور خواہشات نفس کے پیرو بن گئے۔ سامعین محترم، آگے سورۃ طٰہٰ میں اللہ جل جلالہ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی توحید و رسالت، وحی کی حقیقت، موسیٰ علیہ السلام کے قصے ذکر کیے، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں کی گئی تقریر، اور پھر اللہ جل جلالہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے کی سزا کا ذکر بھی کیا، ساتھ ساتھ قیامت کے احوال کی تفصیل بھی ذکر کی، کفار کی اظہار ثانی پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ جل جلالہ نے ابتدائی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ایمان نہ لانے والوں کے سلسلے میں ہمیشہ پریشان رہیں۔ فرمایا کہ یہ تو خدا پرست لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ کو تو ہم نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ اسی طرح آگے موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات ذکر کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے جائیں، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، لیکن دعوت نرمی کے ساتھ دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے دعا فرمائی کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات ذکر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا اس کا بھی ذکر کیا کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں شکست کھا گئے تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو ان کو دھمکی دی کہ تمہیں سخت سزا ملے گی، تو انہوں نے کہا جادوگروں نے کہ تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے، اب تو ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، پھر پیچھے قوم کا بچھڑے کی پوجا کرنا، سامری نے ان کو بچھڑے کی عبادت پر لگا دیا، ان کو گمراہ کر دیا، اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تو نے اتنی بڑا جرم کیا ہے تو تیری سزا یہ ہے کہ زندگی بھر تو اچھوت بن کے رہے گا، اور لوگ تو اس سے دور بھاگیں گے اور تو لوگوں سے دور بھاگے گا، اور قیامت کے دن تجھے اس کی بڑی بھاری سزا ملے گی۔ آگے آیت نمبر 105 تا 112 میں قیامت کے احوال ذکر کیے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتائیں کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، لوگوں کے سر اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، البتہ ظالم لوگ نامراد ہوں گے اس دن۔ آگے آیت نمبر 124 تا 126 فرمایا کہ جو لوگ ہماری نصیحت سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں کبھی چین نہیں، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا آج تمہیں بھی بھلایا جا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 131 اور 132 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، دنیا کی شان و شوکت تو آزمائش کا سامان ہے،
فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے بلکہ رزق ہم آپ کو دیتے ہیں، تو آپ اللہ کی بندگی میں لگے رہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔